الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 36 سے اور کور کریں گے ٹل پیج نمبر 65 تک۔ لاسٹ ویک میں ہم نے اس بک کا انٹروڈکشن دیا، شیخ کے بارے میں بتایا جو اس کے مؤلف ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے ہم نے ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے فیئر آف شرک سے۔ تو سب سے پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ المائٹی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک جو ہیں یہ نہیں معاف کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو جو شریک جو لوگ کرتے ہیں یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ اگر انسان اسی پہ مر گیا، اس کو سمجھے یعنی اسی شرک پہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف کر سکتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے خود سے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اینڈ کیپ می اینڈ مائی سنس اوے فرام ورشپ آئیڈلس، خود اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو جو آئیڈل ورشپنگ اس سے دور رکھیں۔ تو بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے دعا مانگ سکتے تو ہم لوگ کے لیے کتنا ضروری ہے اس طرح کی دعا مانگنا۔ ایک حدیث میں مینشنڈ ہے کہ واٹ آئی فیئر موسٹ فار یو از اے فارم آف شرک، when asked about it he said الریا۔ تو یہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے ڈرتے تھے جس چیز کے لیے، وہ ایک شرک کا ایک فارم تھا۔ پوچھا کہ کیا وہ الریا، اور الریا اس کے بارے میں لاسٹ بک میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں جس میں آپ کی نیت سٹارٹنگ سے ہو کہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنا شروع کریے، تو آپ نے نماز پڑھی تو کوئی آپ کے سامنے کوئی آپ کا ٹیچر ہے یا کوئی پیرنٹس ہے یا کوئی آپ کی سبلنگ ہے، ان کو شو آف کرنے کے لیے آپ نے بڑے اچھے سے نیت باندھی، ایک دم مزے سے پڑھنے، بڑے ہمبل طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں، یہ شو آف، تو آپ کی پوری نماز ہی باطل ہو گئی، یعنی وہ منع ہی نہیں۔ تو یہ شرک میں بھی آتا ہے، ایسے گناہ نہیں ہے۔ پھر ابن مسعود narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said whoever dies while ascribing partners to Allah enters the hellfire۔ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا پارٹنر شریک کرے، اور پارٹنر کسی طرح کا ہو، یعنی ہو سکتا ہے اس کی نفس خود کی نفس بھی ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس کو جس نے اپنی نفس کو خدا بنا لیا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی بھی پارٹنر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو وہ ہیل فائر میں جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں جو ریپورٹڈ فرام جابر، اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said whoever meets اللہ، جو بھی اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جس نے کوئی بھی اپنے ورشپ میں اللہ کے ساتھ ورشپ میں کسی طرح کے کوئی پارٹنر کو شریک نہیں کیا، وہ پیراڈائز میں جائے گا، اور جس نے بھی شرک کیا کسی بھی حالت میں تو وہ ہیل فائر جائے گا۔ اور اس میں یہ پوائنٹ اس کا سم اپ یہاں پر انشاءاللہ ہم کو ملتا ہے امپورٹنٹ ایشو آف دا چیپٹر، یعنی فیئر آف شرک۔ فیئر آف شرک یہاں کیسے پتہ چلا ہم کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، کہ جب وہ اتنا ڈر سکتے ہیں شرک سے تو ہم لوگ کو اطمینان سے نہیں رہنا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ شوئنگ آف از اے ٹائپ آف شرک۔ کسی طرح کا ریا اگر دماغ میں آپ کے آتا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے کچھ کرتا ہے تو فوراً شیطان ڈلتا ہے، یار تم تو اس کو دکھا رہے ہو، یا تم تو دیکھو کتنا اچھا تم نے کام کر دیا، تم نے مطلب اس طرح کی باتیں اگر دماغ میں آتی ہے فوراً انسان اسی وقت توبہ کرے، اللہ سے وہ کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الریا، کہ اللہ میں آپ سے آئی سیک ریفیوج ان یو فرام ریا۔ اور شوئنگ آف از اے لیسر ٹائپ آف شرک، جیسا کہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن فالنگ انٹو مائنر شرک از مور فیئرفل ٹو دا رائٹس، یعنی کہ جو مائنر شرک میں جو پڑھنا ہے یہ بہت زیادہ رائٹس کے لیے فیئرفل ہوتا ہے and pious people than other matters، کیونکہ because of this the ease one can fall into it due to its being so subtle۔ کا مطلب ہوتا ہے نہیں اتنی باریک چیزیں، جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ شرک ایسا ہے کہ ایک کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چیٹی چلتی ہے جس پہ جو ایک دم پتہ نہیں چل سکتا ہے، اس سے بھی باریک شرک ہوتا ہے۔ تو جو پائس ہوتے ہیں، رائچس ہوتے ہیں، وہ اتنی ڈیڈ کرتے ہیں لیکن ان کو سب سے زیادہ خوف رہتا ہے کہ وہ ریا میں نہ شامل ہو جائیں، کیونکہ اتنی محنت کے بعد، جیسے کوئی بھی انسان ڈیڈ جو کرتا ہے کتنی محنت لگتی ہے اس میں، اگر اتنی محنت کے بعد اگر وہ شرک میں چلا گیا، مطلب اس نے ریاکاری کر دی تو سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بتایا کہ سٹل اتنی ہلکی چیز ہے یہ کہ جو رائٹس ہمیشہ رہتے ہیں، ہم لوگ کو بھی اس سے یہ لیسن ملتا ہے، ہم لوگ کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پانچویں چیز بتائی کہ نیئرنس آف پیراڈائز اینڈ ہیل، ایک آگے بھی مینشن ہوگا اس چیز کو کہ جو پیراڈائز اور ہیل ہے نا، جنت و جہنم ایک انسان کے شو لیس سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے ایک انسان سے، یعنی کہ انسان جو ہے اچھے عمل کر کے مطلب اس کی موت پیراڈائز چلا گیا اور اس نے وہی سب کیا، ریاکاری کر دی، شرک کر دیا، تو وہ ہیل میں چلا گیا، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر سکس ہے کمبینیشن آف دا نیئرنس آف پیراڈائز اینڈ ہیل ہیز بین اسٹیٹڈ ان دا سیم حدیث۔ سیون ہے whosoever meets اللہ having associated nothing with him they shall enter paradise، یہ کلیئر ہے، پہلے بتایا جا چکا ہے۔ and whoever dies while committing shirk with Allah in any way shall enter hell even though he might have been a great worshipper۔ کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر ہے۔ اور پھر 8 پوائنٹ ہے دا امپورٹنٹ ایشو آف دا، ہاں یہ ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اپنے لیے اور اپنے ذریہ یعنی اپنے اولاد کے لیے، یعنی صرف اپنے اولاد سے بھی آگے اولاد کے لیے، سب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ورشپ آئیڈل کی ورشپ سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس کی یہ دعا شامل اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل کیا ہے تو یہ تمام لوگوں کی نصیحت تھی۔ دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ، جیسے نبی
جو آگ میں کود گئے صرف اور صرف توحید کی خاطر، اور جب وہ دعا کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بالکل اطمینان سے نہ بیٹھیے۔ پھر 9 ہے دا ایکنالجمنٹ آف ابراہیم آف دا کنڈیشن آف موسٹ پیپل بائی سیئنگ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ جو زیادہ تر عموماً جو لوگ ہیں نا وہ ہیں مطلب جیسے ان کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے، ربی انہم اضللن کثیر من الناس او مائی لارڈ دے ہیو انڈیڈ led astray many among mankind۔ ٹھیک ہے، پھر 10 ہے این ایکسپلینیشن آف دا میننگ آف دا کلمہ، کہ جیسے کہ جو اصل جو میننگ ہوتا ہے ہم لوگ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نارمل لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، یہ بالکل غلط میننگ ہے یہ، کیونکہ گاڈ تو فالس گاڈ تو ایگزسٹ کرتے ہی ہیں۔ اصل میننگ اس کا ہے نن ہیز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ بٹ اللہ۔ 11 ہے دا سپیریورٹی آف ون ہو از فری فرام شرک، یعنی جو بندہ شرک سے فری ہوگا نا سب سے اعلیٰ وہ اللہ کا ولی ہے، اصل میں اللہ کا ولی وہی ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے جو مزاروں پہ یا قبروں پہ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کا پیسہ وہ نوچتے ہیں۔ آتے ہیں چیپٹر نمبر 5 میں، The call to testify that there is nothing deserving of worship in truth except Allah۔ اس پہ آتے ہیں میننگ اس کا دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیت میں ارشاد فرماتے ہیں say you o محمد صلی اللہ علیہ وسلم this is my way I invite unto Allah۔ یہ جیسے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قل هذه سبیلی، یعنی یہ جو بات ہے نا یہ میرا بات ہے، I invite unto Allah، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں with sure knowledge، میں ایک دم کامل نالج کے ساتھ بلاتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں آگے ہے کہ اعلیٰ بصیرت یعنی شیور نالج، انا ومن اتبعنی، یعنی میں اور جو بھی مجھے جو فالو کرتا ہے also must invite others to Allah، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی پیروکار وہی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرے اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کرے گا وہی اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ اور پھر کہتے ہیں آگے ہے وسبحان اللہ اینڈ glorified and exalted is Allah and I am not of the polytheist وما انا من المشرکین۔ تو کتنی زبردست یہ بات ہے، اور اس کے اوپر جو ایکسپلینیشن ہے انسان ایک بار سرچ کر لے، شیخ روحیلی ہیں، شیخ سلیمان روحیلی، انہوں نے اس آیت کا بہت اچھا ایکسپلینیشن کم سے کم 2 گھنٹے میں دیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ انسان دیکھ سکتا ہے۔ اس کی لنک بھی انشاءاللہ پوسٹ کر دیں گے ویڈیو کے نیچے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ when Allah's messenger sent Muaz to Yemen he said you will come upon the people of the book۔ تو یہاں پر ہم دعوت کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیجا تو کہا کہ جب تم جاؤ گے اہل کتاب کا سب سے پہلے کیا، تم سب سے پہلے جس چیز پہ بلاؤ کہ وہ ہے توحید، یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی حق معبود نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کسی کو there is none worthy of یعنی deserving of worship except اللہ، یہ تمہیں بتانا لوگوں کو۔ پھر آگے حدیث کنٹینیو ہوتی ہے اسی میں کہ جب یہ سمجھ جائیں پھر آگے تم ان کو بتاؤ۔ تو یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی مطلب تبلیغ جماعت ہے وہ ہے، تو مطلب لوگ پاس جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ سب کچھ کرنے والا، لیکن وہ ڈیٹیل میں توحید کو ایکسپلین نہیں کرتے ہیں۔ یا تو مثال طور پہ اگر کسی ایسے بریلی کے پاس جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آ جائیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے، لیکن نہیں، جو اصل جو وہ طریقہ ہوتا ہے نبیوں کا، پہلے ہی تم اللہ کے شرک کے بارے میں بتاؤ، پہلے ہی بتاؤ کہ بھائی کیونکہ آپ کے جو بھی عمل ہے خراب ہو جائیں گے شرک کے ساتھ، یہ ضروری ہے ہم کو ہے۔ پھر اس کے بعد اسی ٹریڈیشن میں آگے ہے، ہاں اسی میں جو ہم نے بتایا یا کنٹینیو ہو رہا ہے، جب آپ یہ بتا دیں تب آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت کی نماز بتائی ہے، صبح شام، جو بھی ایوری ڈے نائٹ 5 وقت کی جو نماز ہے، اور پھر اگر وہ اس میں اوبے کرنے لگے پھر ان کو جو ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بتاؤ جو رزق سے دیا جاتا ہے، پور میں دیا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کو اس بات کو مان لیں پھر یہ کیئرفل ہیں کہ اب ان کی بیسٹ پراپرٹی مت لیں آپ زکوٰۃ کے لیے، اور پھر اینڈ سیف گارڈ یور سیلف اگینسٹ سپلیکیشن آف دوز ہو ہیو سفرڈ انجسٹس، یعنی یہ بھی مظلوم کی جو یعنی کسی پہ ظلم جو آپ مت کریں، اور جو مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے پہنچتی ہے، اس میں کوئی ویل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیز میں مینشنڈ ہو گئی۔ تو ہم لوگ بھی اپنے اس لیسن یہ لے سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کہنا ہو تو پہلے اس کو بتائیں کہ بھائی توحید کیا ہے، اس کو توحید کی 3 پارٹس کے بارے میں بتائیں، جب وہ ایک دم اچھے طریقے سے مان لے اللہ کے صحیح ایٹریبیوٹس کے بارے میں بتا دیں کہ اس مطلب جیسے سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جب آپ اللہ کو سمجھ چکے ہیں اب آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ دیکھیے نماز کو مت چھوڑیے، پھر آگے چیزوں بتائیں۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ٹمارو میں کل جو ہوں ایک یہ فلیگ ہوں، اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، اینڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی لیڈرشپ کے انڈر میں اس کو وکٹری دیں گے۔ تو جو لوگ تھے وہ پوری رات اس بارے میں مطلب سوچتے رہے کہ آخر کون ہوگا، تو پھر اگلے دن ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلایا، آواز دی کہ علی کہاں ہے؟ تو جب علی جو پتہ چلا کہ ان کی آنکھ میں جو ہے کسی طرح کا ایلمنٹ ہے، پریشانی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ پہ اپنی تھوک سے وہ کیا، جب رگڑا تو فوراً وہ کی ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ جھنڈا ان کو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ایڈوانس وتھ ایز اینڈ جینٹلنس انٹل یو ارائیو ان دی مسٹ، یعنی ایک دم آرام سے جاؤ ان کے بیچ میں، سب سے پہلے ان کو اسلام کے بارے میں جو ہے بتاؤ،
پھر ان کو بتاؤ کہ تمہارے پر ڈیوٹی کیا ہے اسلام کی. یعنی وار لڑنے سے پہلے یہ چیز بتا دو بھائی اللہ. پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اف ہی may guide through you a single man to اسلام, اگر ایک بندہ بھی آپ کے تمہارے ہاتھوں سے جو ہے اسلام کے مطلب آ جاتا ہے تو اٹ از بیٹر فار یو دین دا ریڈ کیملس. تو یہ ریڈ کیمل سے اچھا ریڈ کیمل سمجھ لے آج کے زمانے میں, یعنی جو سب سے الٹرا لگژریس کار جو ہے نا, جیسے کہ بگاتی, لیمبورگینی, جتنی بھی ہے نا, وہ آج ہم لوگ کی نظر میں جیسے کتنا ہم لوگ سو دیکھتے ہیں, اس زمانے میں ریڈ کیملس ایسے ہو کرتے. ریڈ کیملس بہت ہی ریئر چیز ہوتی تھی. تو یہ بتایا کہ اٹس بیٹر دین یو, یعنی آج کے زمانے کے اٹس بیٹر دین یو آل دیز کارس اینڈ یو نو پرائیویٹ جیٹس اینڈ ایوری تھنگ. سو یہ کریں ہم. پھر آتے ہیں اس میں امپورٹنٹ لیسنس جو ہیں, لکھا ہوا ہے کہ جو اٹ از دا وے آف دا فالوورس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو کال پیپل ٹو اسلام. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے جو ہم نے ایکسپلین بھی کیا اس کو ہے. اور سیکنڈ, اسٹریس اپون سنسیئرٹی آف انٹینشن, یعنی جو انٹینشن انسان کا ایک دم سنسیئر رہے, یعنی وہ یہ نہ کر رہا ہو کہ اپنے حزب کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے کسی کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ بلائے, وہ صرف اور صرف ٹروتھ کے لیے بلائے. ٹھیک ہے, اور فار مینی ہو سب جو ہے نا کہ کتنے لوگ بلاتے ہیں صرف اپنی مطلب گروہ کو بڑھانے کے لیے بلاتے ہیں, ایسا نہ ہو. تھرڈ ہے کالنگ پیپل ٹو اللہ وتھ شیور نالج از اوبلیگیٹری, یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شیور نالج کے ساتھ, یعنی پہلے آپ نالج حاصل کریں, جب آپ نالج میں راسخ ہو جائیں پھر لوگوں کو بلائیں. یہ ایک فرائض ہے, یہ فریضہ ہے, یعنی فرض ہے یہ چیز. چوتھا ہے آف دا سائنس آف دا بیوٹی آف توحید اٹس بینگ فری آف اینی بلاسفیمی ٹورڈس اللہ. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا کوئی نقص یا کسی طرح کی ایسی چیز جو ہے نہیں ہوتی ہے. فائیو دا اگلینس آف شرک, یعنی شرک اتنا برا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اصل جو وہ ہے اس کو ویلیفائی کرتا ہے. ویلیفائی یعنی کیسے کہہ سکتے ہیں اصل یعنی کسی طرح سے برائی وہ کرنا, اس طرح سے سمجھ سکتا ہے انسان. سکس پوائنٹ ہے کہ سب سے زیادہ ایشو, جو امپورٹنٹ ایشو اس چیپٹر کا ہے, یہ ہے کہ جو مسلمان کو نا الوف رہنا چاہیے. اچھا, الوف کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ الوف کا میننگ ہم جب سرچ کیا ریئل میں, کہ الوف کا میننگ ایگزیکٹلی ہوتا ہے کہ اسٹے اوے فرام, یعنی کہ کسی چیز سے الوف کیا, جیسے میننگ ہے ناٹ فرینڈلی اور فورتھ کمنگ, کول اینڈ ڈسٹنٹ. یہ کلیئر میننگ جو ہے مطلب اس میں دکھاتا ہے الوف کا میننگ کیا ہوتا ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں نا, جو شرک کرتے ہیں, ان سے الوف رہنا چاہیے, یعنی ان سے ایک دم کلوز ایز اے فرینڈ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ان آرڈر ٹو ناٹ بیکم لائک دیم ایون اف ہی ڈز ناٹ ہمسیلف کمٹ شرک. کتنا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہم نے لاسٹ میں بھی فرینڈشپ والے اس میں کور کیا تھا, اور اس سے پہلے بھی ہم ایک خاص سیشن بھی لکھا تھا, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھیے, آپ اگر کسی جیسے مشرک سے اگر آپ بات چیت آپ کی ہے, تو آپ کا اصل مقصد, اگر آپ اچھے سے بات بھی کر رہے ہیں اس ٹائم, تو آپ کا مقصد یہ رہنا چاہیے کہ اس کو آپ اسلام کی طرف دعوت دیں, اس کو صحیح اس کی دعوت دے رہے ہیں, بھلے وہ بریلوی ہو, کسی طرح کا مشرک ہو, اس کو آپ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ایک دم اٹھیں بیٹھیں گے, ایسا بیٹھیں گے کہ مطلب جیسے کہ وہ ایک دم صحیح اپنی جگہ پہ ہے تو آپ بھی اپنی صحیح جگہ, تو یہ بالکل غلط ہے. اس طرح سے آپ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ رہتے ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے دین کو کمپرومائز کر دیں. آپ کہیں گے چلو وہ بھی تو صحیح ہے, ہم بھی تو صحیح ہیں, مطلب کیوں ہم جو ہے ہم اس کو بولیں گے ناراض نہ ہو جائے, اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. تو اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کے مشرک سے اگر تعلق رکھتے ہیں, جیسے مان لیجیے آپ ایک بزنس مین ہیں, تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے آپ کے پارٹنرس ہوں گے, یا کہ بزنس پارٹنر, یا آپ جیسے مثال طور پر آپ کسی کو پڑھاتے ہیں, کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گے ایسے لوگ. تو آپ کی اگر ان سے تعلقات ہوں, تو آپ کی نیت یہ رہے کہ آپ ان کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ایک دم کلوز فرینڈ بن جائیں اور اپنے آپ کو اپنا ریلیجن کو کمپرومائز کر دیں. سیونتھ, ہیونگ توحید از دا فور موسٹ ابلیگیشن, یعنی توحید ہونا اس پہ یہ سب سے اول ابلیگیشن ہے, اس کے بعد ہی ساری چیزیں چالو ہوتی ہیں. ہم نے ایکسپلین کیا کہ سب سے پہلے ہمیں توحید سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, یعنی نماز سے بھی پہلے ہمیں توحید سے اسٹارٹ کرنا ہے. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کسی کو نماز سے پہلے آپ توحید کی طرف بلائیں, جب اس پہ آ جائے پھر آپ نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھے لیکن وہ شرک بھی کرتا ہو, تو کیا فائدہ اس کی نماز پڑھنے کا, تو نماز تو گئی نا اس کی. نائنتھ ہے کہ دا میننگ آف سنگلنگ آؤٹ اللہ, یعنی اس میں ہم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ورشپ کے لیے سنگل آؤٹ کرنا اور سنسیئر رہنا جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں. اور پھر پیپل آف اسکرپچر میں ایسے جو لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے یا تو توحید کا نالج بالکل نہیں ہے, لیکن اگر ان کے پاس ہے تو وہ اس کو صحیح سے فالو نہیں کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد لکھا ہوا 11th میں ہے کہ اسٹریس آن ٹیچنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ, کسی پہ آپ ساری انفارمیشن AK-47 اس کے گلے میں نہ ڈال دیں, پہلے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتائیں. 12th ہے دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو کو سب سے پہلے ایکسپلین کریں, پھر ہے کہ زکوٰۃ کیسے ایکسپلین کیا جائے, اور پھر جو اسکالر ہے یا جو لرن پرسن ہے اس کو چاہیے کہ جو لرنر ہے, یعنی جو سیکھنے والا, پہلے اس کی جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ اس کو دور کریں. اور پھر لکھا ہوا 15 میں کہ سب سے جو بیسٹ پراپرٹی لوگوں کی نا, وہ زکوٰۃ کے لیے نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ انسان میں دیکھ سکتا ہے نیٹ پہ, اور کیا کہ اسکالرس پوچھ سکتا ہے. 16 ہے کہ جو اپریسڈ مظلوم کی جو سپلیکیشن اس سے بالکل دور رہنا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان بہت مشکل پڑ سکتا ہے, یعنی ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے پہلی بات, اور اگر اس سے بچنا چاہیے انسان کو. 17 پوائنٹ ہے کہ جو جیسے بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی ویل نہیں ہوتا ہے, یعنی سپلیکیشن ڈائریکٹ پہنچتی ہے. 18 ہے اپلیکیشن, یعنی کہ جتنے بھی جو کیا کہتے ہیں جو پروفٹس یعنی جتنے اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اتنی تکلیفیں جھیلی اللہ کی توحید کی دعوت میں, یہ صرف جو ہیں کیا ہیں کہ یہ ایویڈنسز ہیں توحید کے.
ٹھیک ہے، کہ آر نتھنگ بٹ ایگزیکٹ ایویڈنس آف توحید، یعنی کہ یہ اللہ کی توحید ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف انسان لائے گا تو انسان کو پریشانی جھیلنی پڑے گی. اوکے. 19 ہے پروفٹ assertion ہے کہ I shall indeed give the flag، یعنی کہ ایک سائن آف prophethood ہے. پھر جیسے کہ میں نے بتایا اپلائنگ spit to the eyes of علی، یہ بھی ایکسپلین ہو چکا ہے پہلے، یہ بھی prophethood کا سائن تھا. superiority of علی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اس میں ہوا. 22 بڑا اچھا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جو کمپینینز تھے وہ رات بھر اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخر یہ فلیگ کس کو ملے گا. وہ اس بارے میں پریشان تھے، وہ اس بارے میں پریشان نہیں تھے کہ ہمیں کل وار لڑنی ہے، کون جیتے کون ہارے گا، اس پہ نہیں وہ تھے. تو کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ لکھی ہوئی ہے. 23 لکھا ہوا ہے کہ فیتھ اور قدر، یعنی کہ اس سے کتنے بینیفٹ ڈیرائیو ہونے ہیں اسی حدیث سے کہ ہاؤ دیٹ پری ڈیٹرمائنڈ اکرز ٹو دوز. کتنی اچھی پوائنٹ لکھی ہوئی. علی رضی اللہ عنہ مطلب کو نہیں پتا ہوگا مجھے ملے نہ ملے، لیکن جو قدر میں ان کے لیے لکھ دیا گیا تو انہیں کو ملا، لیکن جنہوں نے رات بھر اس کے بارے میں تمنا کی اس میں سے کسی کو نہیں ملا. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر 24 پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائس دینے کی پہلے آرام سے جاؤ، جو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. یہاں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ پہلے آپ اسلام کی طرف برے بلائیں پھر آپ وار ویج کریں. پھر 26 ہے کہ جس میں فائٹنگ کی جو ہے یعنی کہ اجازت دی گئی ہے ان کے لیے جن کو اسلام کی طرف بلا چکے ہیں لیکن نہیں مانے وہ، پھر ان کے لیے وار لڑے گا. اور ظاہر سی بات یہ وار جتنی بھی لڑی جاتی ہے ایک امیر ایک خلیفہ کے انڈر میں، یعنی جو رولر ہوتا ہے اس کے انڈر میں کیا جاتی ہے. اور پھر یہاں پر پریچنگ اسلام، یعنی ہمیشہ اسلام کو آپ ایک وزڈم کے ساتھ پڑھائیں بتائیں، یعنی عقل صحیح عقل کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی پہلے ان کو اپلیکیشن کے بارے میں بتائیں. اور پھر یہ سمجھیں کہ جو ہماری اللہ کے لیے جو ڈیوٹی ہے وہ سمجھے انسان. پھر دا ریوارڈ آف پرسن، ایک بھی بندہ اگر گائیڈ جاتا ہے اس کے لیے کیا ریوارڈ، یہ لکھا ہوا ہے. اور پھر ایک جیورسٹک ورڈکٹ، یعنی کہ اگر کوئی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کہ بھائی اللہ کی قسم اگر تم سے کوئی گائیڈڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے اس میں جو ہے انسان قسم کھا سکتا ہے. اچھا یہ پیج بھی شاید 43 میرا یہاں پر ہے کہ ان ایکسپلینیشن آف توحید اینڈ ٹیسٹیمنی لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جو ارشاد فرماتے ہیں دوز ہوم دے کال اپون، یعنی کہ جو ان کو جو مطلب اللہ کے سوا لوگوں جو پکارتے ہیں desire for themselves means of access to their Lord as to which of them should be the nearest and they hope for his mercy and fear his torment verily the torment of your Lord is to be something. یہ تھوڑی سی آیت ہے نا، انشاءاللہ اس کا جو میننگ ہے ہم اس میں ایسے بتا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے میننگ ہم اردو سے بتا دیتے ہیں تاکہ جو ہے تھوڑا کلیئر ہو جائے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا چیز جو ہے اور یہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں قرآن کی آیت اس میں اپنے اس کو میننگ بتائیں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور یعنی رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یار یہ، مطلب کتنی ہے، یعنی کہ وہ لوگ تو خود ہی اللہ کے نزدیک جانے کے لیے وہ وسیلہ کھوج رہے ہیں، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے مطلب خوف کرنے والے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لاحق. یعنی جن کو پکار رہے ہو تم لوگ یار وہ تو خود ہی اللہ کے قریب جانا چاہ رہے ہیں، تو تم کہاں گھوم رہے ہو، کیوں ان بابا کے پاس جا رہے ہو، چشتی نظام الدین فلانا دھمکانا اجمیر کیوں جا رہے ہو بھائی؟ وہ لوگ تو اگر وہ لوگ رائٹس رہے ہوں گے تو وہ تو خود ہی جا رہے ہیں اللہ کی طرف جو ہے جانے کی نیئرنس کے بات ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، مطلب وہ خود کھوج رہے ہیں. تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. انشاءاللہ یہاں سے اب کاشف کور کرے گا. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر حسام. پہلی چیز جو ہے کہ ہم لوگوں نے جس کے پہلے والی بک کور کی تھی اور یہ والی جو بک کور کر رہی ہے، جو بھی لوگ کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز کی شروعات توحید پہ، اور توحید کو اس قدر امپورٹنس کیوں دی گئی ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر یہ چیز جو ہے یہ نیو ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، یہ اگر گڑبڑ رہے گی تو پھر اس سے نکلی ہوئی جتنی بھی چیزیں آپ پھر اپنے من سے کرتے چلے جائیں گے. توحید کے اوپر امپورٹنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ توحید پہ فوکس کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلے گا. جب آپ کو یہ پتہ رہے گا کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ باقی طریقے کی برائیوں سے اپنے آپ پیچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلی آیت جو ہے and remember when Ibrahim علیہ السلام said to his father and his people verily I am innocent of what you worship except him, that is I worship none but Allah alone who did create me, verily he will guide me and he made it, that is لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق. word lasting among his offspring true monotheism that they may turn back, that is to repent to Allah or receive admonition. بہت صاف صاف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس وقت میں ان کے ابا جو تھے اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے جو زبردست آئیڈل ورشپ میں تھے، ان کو بول دیا کہ بھائی آپ لوگ جو کرتے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھ سے الگ ہوں، میری عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے.
جس نے مجھے بنایا جو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت اور تمام مختلف آیت جو ہے قرآن میں بار بار ان چیز اللہ تعالیٰ اس چیز کا جو ہے ہم لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہر دوسرے تیسرے چوتھے انسان کو جو انسان ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے سوا وہ شرک میں جا رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دا جوز دے، یہاں سے دے سے مراد جوز اینڈ کرسچن سے ٹک دیئر ربیز اینڈ دیئر monks ٹو بی دیئر لارڈ beside اللہ. کہ جو یہودی لوگ میں ربی ان کے ہوتے ہیں کہ ربیز جو ہیں وہ جو بولتے ہیں، کرسچن لوگ میں ان کے منک ہو گئے، ان کے پادری ہو گئے، وہ جو بول دے بس وہی ان کا لا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ملٹیپل جگہ پہ یہ بات بتا چکے ہیں. And of a mankind someone who take for worship other beside Allah as rivals to Allah. They love them as they love Allah, but those who believed love Allah more than anything else. اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو پچھلے بک میں ہم لوگ ایک ایسا پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے جس میں جو لوگ جو خاص طور پہ بت پرستی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اولیاء پیر اور یہ سب جو فلاں بابا مزار والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے فالس آئیڈلز سے اتنا زیادہ کلوز، اتنا زیادہ مطلب ان کے انفلوئنس میں رہتے ہیں کہ وہ مطلب نعوذ باللہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے رائول کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان سے بولیں گے کہ اپنے پرٹیکولر اس بابا یا پیر کی قسم کھا لو، سم تھنگ کچھ کر کے بول دو، تو وہ ایک بار جھجکیں گے کہ نہیں غلط نہیں. لیکن وہی ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اللہ کی قسم کسی غلط چیز کے کھانے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہی نیچے ایک چیز کلیئر کر دی گئی کہ جس کو پتا ہے، دوز ہو بلیو، جو یقین کرتے ہیں، جن کو معلوم ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی چیز سے محبت نہیں کریں گے. صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے، he who professed that there is no God to be worshipped but Allah and made a denial of everything which the people worship beside Allah, his property blood become inviolable and his affair rests with Allah. صاف شیشے کی طرح صاف ہو گیا بھائی کہ اللہ کی عبادت کرو، سب چیز اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. سوائے اللہ کے کسی کے، اللہ کی ذات میں کسی کو آپ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، خیال میں نہ جوڑیے. اللہ تعالیٰ سب دیکھ لیں گے آگے پیچھے. انسان کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہاں، یہ جو ہے مطلب اس چیپٹر میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے مینلی جو ہے وہ ہے توحید کا، جس کے بارے میں جو ہے کہ ٹیسٹیمنی آف فیتھ ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ بھائی نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود. جب ہے ہی نہیں معبود تو پھر ادھر ادھر پکڑی کیوں لگانا. ٹھیک ہے. And of them is the verse in Surah Al-Isra. It is clear rejection to the polytheists to supplicate the righteous ones, as well as making clear to that is of a major shirk. کوئی بندہ بہت عبادت گزار تھا، وہ رہا ہوگا رائچس اپنے وقت میں، وہ اپنی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ چلا گیا. پریزنٹ کے لوگ جو ان کو خود کی عبادت نہیں کرنا، کوئی کر چکا ہے، اس سے سورس لگا کر کے شارٹ کٹ مارنے کی تکنیک ہے جو کہ میجر شرک ہے. بٹ آج کے ٹائم میں لوگ اس قدر غفلت میں ہے، جاہلیت میں ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. جو دنیا کا نظام ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں کسی آفس میں کام کرنا ہے تو دلال کے تھرو جا کر کے کروا لیں، وہی دنیا کا نظام جو ہے وہ لوگ دین پہ بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. Also the verse in Surah Al-Baqarah clearly shows that the people of the book took their priests and rabbis as the Lord besides Allah. It is also clear that they were not ordered except to worship a single deity, that is Allah. The explanation of the verse, which has no ambiguity in their obedience to the scholars or the slaves of Allah, sinful things not calling is applicable to them. Additionally is the statement of Ibrahim alayhi salam to the believers wherein accepted his Lord from the deities. یہاں پہ جو نیچے ورس ہے کہ verily I am innocent of what you worship except him. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے بول دیا تھا نا کہ تم لوگ جس چیز کی عبادت کرتے ہو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے جو عبادت وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اوپر کے ورس میں بھی ہو گیا کہ لوگ وہی اپنے کوئی کسی بابا کو بلا رہا ہے، کوئی پیر کو بلا رہا ہے، تو کوئی اعلیٰ حضرت کو بلا رہا ہے، کوئی ان کو بلا رہا ہے. وہ اپنا اپنا جس کا جیسے من کر رہا ہے ویسے وہ دین کو فالو کر رہا ہے. اور ہر آدمی جو ہے آج کے ٹائم میں عاشق رسول اور حق پہ ہے. بٹ کسی سے اگر آپ میننگ تھوڑا سا پوچھ لیں نارمل عربک ٹرمز کی تو وہ آپ کو شکل دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے. آگے موونگ آن. Allah mentioned that this disassociation and being free of shirk explained the testimony of La ilaha illallah, for he said, and he made it, that is, La ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah alone, a word lasting among his offspring, true monotheism, that they may turn back, that is to report to Allah or receive admonition. پھر وہی بات پر ایک دم صاف صاف، مطلب اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ایک دم صاف صاف وہ بتا چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پہ رہو، کچھ بھی دقت پریشانی ہے اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ دیکھ لے گا. شرط بس اتنی ہے کہ آپ کسی بھی صورت شکل میں خیال میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے.
آگے سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اس کی میننگ ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے. دے ول نیور گیٹ آؤٹ آف فائر. اتنا ہی لکھا ہوا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ شرک کرنے والے. It is mentioned that they love those whom they associate with Allah. As they love Allah, and this points to the fact that they do indeed love Allah tremendously, but this nevertheless did not bring them into the fold of Islam. کہنے کا مطلب یہ جو لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ دل میں ان کو پتہ بھی، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جن پیر کو، جس اولیاء کو، جس ولی کو، جس ربی کو، جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں، اس سے ان کا افیکشن زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پہلے تو وہ اسلام کے باہر ہو گئے، تو وہ انہوں نے کر دیا شرک، اور شرک کر کے اگر وہ کنڈیشن میں مر گئے، توبہ نہیں کیا، تو پھر ان کی کوئی بخشش نہیں، وہ ایٹرنلی دوزخ میں رہیں گے. Then how about the one who loves false deities more than he loves Allah? وہی جو چیز ابھی بتا دیا گیا. He how about the one who loves none other. اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ جو زبردست ہے کہ how about the one who loves none other than his false deity and has no love for Allah. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں دھیرے دھیرے کر کے کیٹیگری آ رہی ہے کہ ایک تھا کہ ہاں وہ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اپنے اولیاء سے بھی تھی. ایک تھی کہ بس ڈیٹی سے تھی، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں، جو ہیں ان کے ولیاں ہیں. تو کس قدر شدید العقاب جو ان کے اوپر جو عذاب جو اتنا خطرناک پڑنے والا ہے کہ انسان کی سمجھ سے پرے چیز ہے. Whoever says رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever says لا الہ الا اللہ and rejects all other things that are worshipped beside Allah, his wealth, his blood and are inviolable and his accounts are with Allah. سیلف ایکسپلینیٹری ٹرم ہے کہ جو پوری طرح سے لا الہ الا اللہ کے اوپر آ گیا اس کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب اللہ تعالیٰ دیکھے. This is of the weightiest statement clarifying the meaning of La ilaha illallah. It shows that their mere pronouncement does not protect the pronouncer's blood and wealth. It is insufficient to simply understand this evident meaning and words, to acknowledge it, or even for the pronouncer to call none other than Allah. صرف زبان سے کہنے سے انسان جو ہے توحید پہ نہیں آتا. آپ کسی کو بھی کسی بھی بت پرست گریو ورشپر یا کسی کو نارملی کو پوچھیں گے تو وہ بھی اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ بولے گا، لیکن ابھی پتا ہے کہ اٹرنس آف دا ٹنگ، بلیو ان دا ہارٹ، اور پھر ایکشن فرام دا لپس. تین چیز ہوتی ہے کہ دل میں مانو، زبان سے بولو، اور پھر اس پہ ایکٹ کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ بول دیا کام ہو گیا. Who is alone and without partners, rather the pronouncer's wealth and blood do not become inviolable until the addition of all the above. It totally rejects all else that is falsely worshipped beside Allah. یہاں اتنے پیرے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ صرف زبان سے نہیں بولنا ہے، آپ زبان سے بولیے، دل میں یقین رکھیے، ساری چیزوں کو، جتنے بھی فالس ڈیٹیز آپ ان کو ریجیکٹ کریے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس چیز جو شریعت ہے اس کے اکارڈنگ چلیے، تب جا کر کے جو ہے انسان جو ہے چل رہا ہے، وہ کسی چیز کی پھر اس کو پریشانی سوچنے کی دقت وہ مطلب ٹینشن نہیں ہوگی، سب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. آگے ہاں یہ چیپٹر 7 جو ہے یہ تو مطلب ابھی نظر گھما لے تو لوگ ہو سکتا ہے اپنے گھر ہی میں آس پڑوس میں دکھائی دے جائے کہ تعویذ، پتھر، گنڈا، گھر میں کچھ لٹکانا، یہ وہ، نیبو مرچا، 3-5 جتنا بھی لوگ کرتے ہیں، بری نظر سے بچے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، گڈ لک آئے گا، چارم آئے گا، سب شرک ہے. Say, tell me then, the things that you invoke beside Allah, if Allah intends some harm for me, would they remove his harm? Or if he, Allah, intends some mercy for me, would they withhold his mercy? Say, sufficient for me is Allah. In him those who trust is believe and must put their trust. ایک سیکنڈ کا ٹائم لیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی بے بے رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی بابا، کوئی ایسا آپ کو بولا ہوگا کہ ہاں یہ والی انگوٹھی پہن لو، یا یہ والی کیل جو ہے اپنے گھر پہ لے جا کے ٹھوک دو، یا یہ والی کتاب ہے اس میں یہ سورہ کا یہ چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ہے یہ پڑھ لو، یا مطلب انوویٹڈ چیز ہے یہ، مطلب اپنے گھر پہ لے جا کر کے لٹکا دو تو جو ہے برکت آئے گی، تو بری نظر سے بچے رہو گے تو شیطان نہیں آئے گا، تو لڑائی نہیں ہوگی، تو بچہ ہو جائے گا، 3-5 جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں، اور یہاں پہ اس ورس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی مشکل لکھ دی ہے تو کیا وہ پتھر، کیا وہ گنڈا، کیا وہ انگوٹھی، کیا وہ چیز اس چیز کو روک دے گی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی مرسی لکھ دی ہے کہ ہاں یہ ہونا ہے، تو کیا کسی کا آپ کے لیے کچھ اپوزٹ کرنا، جادو ٹونا، بری آئے، 3-5 کچھ بھی افیکٹ کرے گا؟ اس کا جواب انسان جو ہے اپنے آپ سے پوچھے، آپ کو جواب مل جائے گا. جواب مل جائے گا تو آپ خود ہی اپنے آپ کو تول لیں گے کہ ہاں میں کون سی کیٹیگری میں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے انسان کے لیے کافی ہے.
किसी पत्थर और डिब्बा ढक्कन की इंसान को जरूरत नहीं है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once saw a man with a brass ring on his hand and asked him, "What is this?" The man replied, "To overcome the weakness of the wood." He said, "Remove it, for it can only add to your weakness. Should death overtake you while you were wearing it, you would never succeed." कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक आदमी को देखा कि वो जो है एक लोहे की अंगूठी अपनी उंगली में पहना हुआ था, तो पूछा कि किसने पहना, तो कहा कि क्या कहते हैं, बूढ़ी उम्र की कमजोरी से, मतलब ना बुढ़ापे में जो वीकनेस होती है उससे बचने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पहनने से तुम्हारे लिए कमजोरी की बात हो जाए, और कमजोरी से वो क्या कहता है कि अगर उस कंडीशन में तुम मर गए तो फिर तुम्हारा जो भी अमाल किया वो सब के सब बर्बाद, शिरक करके मर गए, क्योंकि उस इंसान का अकीदा था कि ये जो कमजोरी मेरी खत्म होगी उस अंगूठी से होगी। ठीक है। और एक चीज का ध्यान ये भी रखना है हम लोग को कि हर चीज में घूम करके बात आती है दुआ। कुछ भी हो दुआ, ये इंसान मान ले, कुछ भी हो दुआ। ठीक है। ऑफिस में काम नहीं हो रहा, दुआ। ट्रैफिक में फंस गए हो, दुआ। ठीक है। कुछ भी, मतलब आप छोटी बड़ी हर चीज को अल्लाह ताला से दुआ मांगे, सब काम होगा। This hadith was recorded by Imam Ahmad bin Hanbal with a good chain of narration. ये एक्चुअली सही हदीस है। ठीक है। मेरे पे असल में नेट वार्निंग आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना साफ साफ? हाँ एकदम साफ आ रही है आवाज। अच्छा ठीक। ओके ओके। He also recorded a marfu hadith. Uqba bin Amir narrated that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever wears talisman and amulet would never see his wish fulfilled by Allah, and whoever hangs a seashell will never get a piece at rest." ये अभी पिछली बार में बता दिया है कि किसी भी तरीके, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप कोई चीज को सीख करने की कोशिश करते हैं तो you will not get succeed. Whoever wears a talisman has committed shirk. तावीज़ जो लोग बोलते हैं कि अरे इसमें तो अल्लाह का कलाम लिखा, उसमें तो कुरान की आयत लिखी है, कौन सी दिक्कत है? कुरान की आयत गले में लटकाने के लिए नहीं बनी है, कुरान की आयत पढ़ने के लिए है। और जिसको नहीं मालूम है वो ये जान ले कि एक लेटर भी पढ़ने के लिए जो है आप पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकी मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे वाओ मीम जो लिखा हुआ 20 नेकी इंसान को मिल गई। ठीक है। इस तरीके से कुरान पढ़ने का ये जो फायदा है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। He saw a man with a piece of twine on his hand as a protection of cure from fever. So he cut the twine and read the verse. Most of them believe in Allah and still practice shirk. कि अल्लाह पे यकीन तो है लेकिन शिर्क करने से बात नहीं आ रहा है। तो आगे अच्छा, अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट लेसन है कि तावीज़ वावीज़ जो है सब चीज़ें जो हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट जो है सब चीज़ को इंसान एकदम कट ऑफ करे, उससे दूर। अगर आपके घर में लटका वटका है तो तोड़ ताड़ के फेंक दीजिए। ये मत सोचिए कि अम्मी चिल्लाएंगे, अब्बा चिल्लाएंगे। आप शिर्क से बचा रहे, रोक रहे, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते को आसान करेंगे। If the companion had died wearing such thing, he would have not been succeeded. अब यहाँ पे बात हो रही है कि सहाबा उन्होंने पहना हुआ था, और सहाबा का मर्तबा क्या होता है ये पता है लोग को, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो भी शिर्क करते हुए भी उस कंडीशन में और रिंग पहने हुए में अगर वो खत्म हो जाते तो वो हियर आफ्टर में सक्सीड नहीं होते। दिस इज अ कंफर्मेशन टू द स्टेटमेंट ऑफ कंपेनियन दैट माइनर शिर्क इज ग्रेटर वर्स देन मेजर शिर्क। देख लें, ये छोटा शिर्क था, माइनर शिर्क के बारे में इंसान को पता नहीं रहता, वो कर लेता है। ठीक है। मेजर से इंसान शिर्क बोला तुमने। सॉरी, मेजर से माइनर शिर्क इज ग्रेटर देन मेजर सिंस। कि हाँ, बड़े गुनाहों के बारे में इंसान को पता रहता है लेकिन कि हाँ इससे तो हम बच जाएंगे, लेकिन माइनर शिर्क जो है इंसान अपने आप को बचा नहीं पाता। तो नॉलेज बहुत जरूरी है। इग्नोरेंस जो है ये एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ रे हमें तो पता नहीं था, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर के इतना ही कह सकते अल्लाह ताला हमें तो पता ही नहीं था। आज की डेट में तो इंसान कतई नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी दे दी है, तो नहीं एक क्लिक पे इंसान को सब कुछ मिल सकता है, तो ये तो और नहीं बोल सकता। Wearing any such article will not benefit in his life. Indeed, it is harmful as stated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It can only add to your weakness. उसके बाद the intense disapproval and censure of whoever does such a deed. इस तरीके का काम करने वाले लोगों मतलब बहुत इंटेंस तरीके से डिसअप्रूव किया कि ये सब चीजों से इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए। The declaration that whoever attaches something to himself will have that thing put in charge of him. यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि कोई अगर तावीज़ पहन रहा है या कोई किसी एमुलेट को लटका रहा है, कोई अंगूठी पहने, किसी भी तरीके का चांद कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना यकीन रख रहा है, तो क़यामत के दिन वही चीज़ उसका इंचार्ज मारेगा भाई कि तुम इस चीज़ के थ्रू अपना क्या कहते हैं ब्लेसिंग सीख करने की कोशिश कर रहे हो तो तब इसी से मांगो। अल्लाह को तो याद नहीं किया दुनिया में, तो क़यामत के दिन काहे कर रहे हो? ये आके इंसान फंस जाएगा। द डिक्लेरेशन दैट whoever wears an amulet has committed shirk. अब ये भी है कि उसने शिर्क किया। Hoping to get cure from fever by using talisman, शिर्क, ये भी एक शिर्क है। For the Hafaz, reciting the verse of Quran is a clear-cut proof that companion used to recite the verses dealing with major shirk to condemn minor shirk.
ہے نا، کہ جو کمپینینز تھے یہ لوگ قرآن کا ورس پڑھ کر کے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے تھے میجر شرک سے، کہ وہ میجر شرک سے جو کہ مائنر شرک کو کنڈیم کرتے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ابن عباس سے مینشن انٹرپریٹنگ دی ورس فرام سورہ البقرہ، سورہ البقرہ کے ورس نمبر 165 کی بات ہو رہی ہے. سیکنگ ریلیف اگینسٹ ایول آئی بائی یوزنگ ایمولٹ ایز اے شرک، کی بری نظر سے بچنے کے لیے تعویذ پہننا ضرور سے شرک. بری نظر سے بچنا ہے، مارننگ ایوننگ اذکار پڑھ لیجیے، 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ہنسل مسلم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. The curse upon those who use amulets, that their wish should not be granted by Allah, and those who use shells will not get rest nor peace. جو لوگ دعا تعویذ ایمولیٹ دعا نہیں تعویذ آبجیکٹ اور سب چیز کے چکر میں پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وشز کو پورا نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو زندگی میں سکون ملے گا. اور آپ اپنے لوکیلٹی میں اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ جو لوگ قبر پہ جاتے ہیں، جو لوگ آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، جو لوگ دعا تعویذ لکھتے ہیں، کبھی سکون سے نہیں رہتے. عجیب والے بابا، کل وہ والے پیر، پرسوں یہاں پہ، تھرسڈے کو یہاں پہ، فرائیڈے کو وہاں پہ، یہ لوگ کبھی سکون سے نہیں رہتے. آگے میرا 56 تک ہے نا؟ ہاں اوکے. نہیں یہ تمہارا لاسٹ پیج 50 ہے، 50 تک ہے تمہارا. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہے ہاں یہ جو حدیث ہے کہ he was in the company of Allah's messenger on one of his journeys. Allah's messenger set a messenger's artery, there shall not remain any necklace of bowstring or any kind of necklace round the necks of camels except it color. مطلب جانور کے گلے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی انسان کی تو باتیں نہیں ہو رہی، جانور کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن مسعود narrated that he heard Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم saying الرقى الطمیم الطویلہ are all the acts of shirk polytheism. اس چیز کا آگے ایکسپلینیشن آئے گا انشاءاللہ. میرا یہیں تک تھا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو شرک سے بچنے کی توفیق دے. آمین یا رب. تو انشاءاللہ 53 پیج تک مدثر کا ہے، ہم کور کر دیتے ہیں اس کو. اور تو التمائم کے بارے میں جیسے ابھی اس کا ایکسپلینیشن زیادہ آئے گا. جو تیوالہ التمائم ہے، یہاں پہ ایسے لکھا ہوا ہے کہ ایسا ایمولیٹ جو ہے انسان جو بچوں کے گلے میں ایسے لگا دے جس سے نظر سے بچ جائے. لکھا ہوا ہے کہ اگر اس ایمولیٹ میں قرآن کے ورسز ہیں تو کچھ اسلاف سے کچھ لوگوں نے الاؤ کیا، لیکن کس نے ڈس الاؤ کیا ہے. لیکن جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے وہ ان میں صحابی میں سے جنہوں نے اس کو ڈس اپروو کیا. ٹھیک ہے، ابھی اس کا ایکسپلینیشن آگے بھی آئے گا. الرقیٰ العزائم یہ ہے کہ یعنی کہ کسی طرح کا انکینٹیشن یا کوئی ایسی اسپیشل چیز ہے وہ اس کی چارمس کو پڑھنا. ٹھیک ہے، تو جو چیز الاؤڈ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا شرک نہ ہو. کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جب کسی کو وہ کاٹ لیتا، بچھو کاٹ لیتا، تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کاٹ لیتی تب انسان پڑھ لے، لیکن وہی جو سنت سے ثابت ہو. اور تیوالہ بیوچمنٹ ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ لوگوں کے ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو زیادہ محبت کرے، تو اس کے لیے لوگ کرواتے ہیں اس طرح کی چیزیں، جادو وادو سب ہوتا ہے اس میں. آگے ہے کہ جو بھی تلسمان تعویذ جو خود پہنے یا کسی دوسرے کو پہنوائے، جو مطلب جو will have the talisman put in charge of him, or user attach or wears a talisman to himself will have that talisman put in charge of him. اس کا بھی میننگ کلیئر نہیں ہے، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. احمد reported that tradition of روفی، اللہ مسنجر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے بہت میرے بعد آگے ٹائم تک زیادہ ٹائم تک رہوگے، تو پھر جو ہے لوگوں کو بتا دو کہ جو بھی اپنے بیئرڈ میں نوٹ بناتا ہے، جو بھی اسٹرنگ یا کارڈ اپنے نیک میں ڈالتا ہے، اور جو بھی اپنے آپ کو جو ہے اینیمل ڈنگ یا بون سے صاف کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ڈسونڈ ہم، یعنی کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں اوور کٹ اینڈ ایمولیٹ، یہ بڑی چیز ہے کہ ایک سلیو لبریٹ کرنا کتنا بڑا صاف کام ہے. تو آپ کسی کے ہاتھ یا پیر کہیں بھی دیکھیں آپ اس کے ہاتھ میں، دماغ میں یا پیر میں یا کسی جگہ کلائی باندھا ہو، تو اگر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کو آپ کو جو ثواب ہے ایک سلیو کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی چیز ہے. اور ابراہیم نقوی کہتے ہیں کہ that they used to dislike اسامہ every type of. یہاں پہ ایک چیز مینشن کرو کہ کل جو ہم لوگ الادب المفراد والے میں دیکھیں کہ ایک سلیو کو آزاد کرانے کا جو فائدہ کیا ہے، اس کے لمب والا جنہوں نے ایکسپلین کیا تھا. ہاں ظاہر سی بات ہے. ہاں تو اس کو بتا دیں. وہی ہاں سلیو کا جو مطلب اس کا فائدہ کیا ہے، ہم نے نوٹس میں لکھا ہوا، ویسے ایگزیکٹلی پورا یاد نہیں رہا، لیکن ہاں یہ تھا کہ جو آپ سلیو کو آزاد کرتے ہیں تو اس کے لمب بائی لمب اس کا آپ کو، یعنی آپ کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے کہ آپ کیسے تھا، تم تھوڑا سا بتا دو یار، ایسا یاد نہیں آ رہا ہم کو، ہم نے نوٹس میں. لمب دیکھو، کسی سلیو کو آزاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سلیو کی جتنی بھی لمبس ہوں گی وہ لمب جو ہے آپ کی دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائیں گی. وہ obvious سی بات ہے کہ سلیو کا مطلب انسان ہے،
جتنی اس کے پاس اتنی آپ کے پاس ہے، تو آپ جو ہیں ہوں، وہ دوزخ کی آگ سے بچ گئے. یہ مطلب سبحان اللہ، بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. بہترین. جزاک اللہ خیر. بہترین پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے اس کی. اگر ہمارے انڈر میں کوئی ہے تو اگر امید ہے وہ ہٹا دے گا تو کرنا چاہیے ایسا. یہاں پہ ایک اور چیز لکھی ہوئی کہ وہ جو ابراہیم نخعی تھے وہ ہر طرح کے ایمولیٹس اور تلسموں کو ڈس لائک کرتے تھے. اگر اس میں کوئی ورس قرآن کا ہو یا نہ ہو, آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں نا اس میں قرآن کا ورس ہے یہ تم پہن سکتے نہیں. جو ابن مسعود کے جو کمپینینس تھے وہ اس کو بھی منع کرتے تھے, کیونکہ ہوتا کیا ہے انسان اگر جو پہن لیتا ہے نا تو پہننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ تعویذ مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہو یہی شرک ہو جاتا ہے, اس لیے اس سے بھی دور رہنا چاہیے. یہاں سارے ایکسپلینیشن لکھے ہوئے ہیں تو ہم جلدی جلدی اس کو پڑھتے ہیں. رقیہ ہے, تمائم کیا ہوتا ہے, تیوالا کے بارے میں ہم لوگ سب دیکھ ہی لیا ہے اچھے طریقے سے. اور کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو ضروری ہے جو نہیں کرو ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں پرسن, ٹھیک ہے. ہاں یہاں دا ریوارڈ آف پرسن جو ڈسکس کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں بھی نقی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو ارلیئر مسلم تھے وہ ہر طرح کے ایمولیٹ اوائڈ کرتے تھے, بھلے اس میں قرآن ورسز ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. اور یوز ٹو اوائڈ ایمولیٹس ویدر کرنے کو از ناٹ کنٹراڈکٹری ایز دا ریفرنس ہیئر از دا آف دا کمپینس آف عبداللہ بن مسعود. تو وہی کلیئر بات ہو رہی ہے کہ مطلب ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے جو اسٹوڈنٹ تھے لوگ, عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے صحابی کے جو اسٹوڈنٹس لوگ تھے, یہ لوگ سب کو وہ پسند کرتے تھے, یا سوری نہ پسند کرتے تھے اگر اس میں قرآن کی آیت ہو یا نہ ہو. تو یہی ہمارا اس میں گیو اوے لیسن ہے. اور آتے ہیں پیج نمبر 53 پہ. ایک منٹ, 53 پیج ہے کہ اگر کوئی کسی ٹری یا اسٹون یا کچھ سے بلیسنگ لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہے ہیو یو دین کنسیڈر اللہ العزی المنات, یا جو ادیب اس پر سوال کر رہا تھا اس کے بارے میں, تو یہی ہے کہ یہ اللہ العزی المنات یہ سب آئیڈل کے نام تھے, جیسے آج کے زمانے میں جو آئیڈلس جتنے ہیں ان کے سب کے نام ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی تھے. تو ان لوگوں نے اس کو بنا دیا تھا ایز این آئیڈل, وہ اسی ورشپ کرتے تھے. اور پھر انشاءاللہ یہاں 54 پیج سے ادیب کور کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیج 54 to 56 ڈسپلین کرنا ہے. تو چیپٹر 9 کا نام ہے whoever seeks blessing through tree, stones and the like. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اسٹونس ٹری کی پریئر کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا. تو فرسٹ آیت میں بتایا گیا, اللہ بتاتے ہیں اپنے تھری پیگن عرب کے آئیڈل کے بارے میں بتاتے ہیں. تو فرسٹ اللہ تھے, العزا اور المنت. پیگن پیپل وہ those who practice the religion other than Allah. پھر اللہ ایک پھر ترمذی بتاتے ہیں ایک واقعہ ابو واقد اللہ کا. پھر اس میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بار اللہ کے مسنجر کے ساتھ کیمپین کرتے ہیں. انہوں نے ایک مشرکین کو دیکھا جو ایک ٹری کے پاس اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے دھات انوات کی پریئر کر رہا تھا. دھات انوات ایک ٹری ہے جو جس کی پریئر قریش لوگ کرتے ہیں, وہ مکہ اور یثرب کے بیچ میں ہے. تو ان لوگ کی پریئر کر رہے تھے. تو انہوں نے اللہ کے مسنجر سے سوال کیا کہ آپ دوسرا دھات انوات بنوا سکتے ہیں ان کے ٹری کی طرح. تو مسنجر نے کہا اللہ اکبر, اللہ از موسٹ گریٹ, آپ صرف اللہ کی ورشپ کر سکتے ہیں. there is no one who get worship except اللہ, اللہ سب سے بہترین ہے. پھر اللہ اور یہ صرف بھی ہم نے پڑھا تھا کہ none has the right to be worshipped except اللہ. پھر اللہ کے امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں بتایا گیا, ایکسپلینیشن آف دی ورس فرام سورہ النجم. پھر نیچر آف دی میٹر ریکویسٹڈ بائی دی کمپوننٹ ریگارڈنگ اے ٹری سملر ٹو دت انوار, جو ابھی ٹری کے بارے میں بتایا گیا وہی اسی کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر in fact they did not upon it, پھر ان کو ایکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. their intention was to become closer to Allah, ان کا انٹینشن تھا کہ اللہ کے قریب ہونا. If the companion were unaware of the nature of their indeed act, it is stand to reserve them other than Allah. They of much lesser state are more likely to fall into imprisonment. The sixth point for the companion is the reward of good deeds and the promise of تو یہاں forgiveness. پر ففتھ میں ادر دین اللہ بول رہا ہے, ادر دین دے تھا نا, تھوڑا سا کریکٹ کر لینا ففتھ پوائنٹ. Sixth method for the companion is the reward of the good deeds and the promise of forgiveness that is not for others. The seventh point is the prophet did not excuse them but denied by saying Allahu Akbar. A prophet उनको गुस्सा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन Allahu Akbar कहे. These are the ways. You will follow the ways of those who went before you, thereby expressing the witness of the matter by these three things. The eighth point is this is the major issue which is intended that the prophet informed them that their request was like that of Bani Israel when they asked Musa, make for us a god. Ninth is the recognition of the fact
Because of the meaning La ilaha illallah. There is no true God except Allah, which being susceptible and hidden was not received by them. 10th point is swearing made by the Prophet upon the ruling, and he did not swear except for a beneficial purpose. 11th, that shirk is of two types. That is made and minor. Because the companion was not done apostates due to their request. 12th, that their submission that we अच्छा, had just यहाँ पर अदीब ये बता, एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? अदीब, एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? एपोस्टेट्स का मतलब पता नहीं चेक किए थे ड्यू टू देयर रिक्वेस्ट। एक मिनट, हमने इसलिए पूछा क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि अगर नहीं समझ में आए तो फौरन पूछना उसी जगह पे, सीधी रीडिंग नहीं करते रह जाना है। एपोस्टेट का मतलब होता है कि जो अपने जैसे इस्लाम में जो था वो इस्लाम छोड़ दिया जिसने, वो एपोस्टेट होता है। ठीक है, ये मीनिंग हुआ। चलो आगे पढ़ो। 12 है their submission that we had just left disbelief. Tell us that other companions were not unaware of the matter. 13 the saying of Allahu Akbar to express surprise. It contradicts those who consider it undesirable. 14 to put an end to all possible ways leading to shirk. 15 prohibition of any resemblance with the people of ignorance. 16 a teacher can become angry over his student for the sake of any goodness while educating. 17 the general tendency of mankind has been expressed by the Prophet ﷺ by saying, these are the ways. 18 it is one of the signs of the prophethood that the events occurred upon accordingly as he informed. 19 in every place where Allah has censored the Jewish and Christian in the Quran, He has also warned us against those deeds. 20 the companion knew the companion knew this principle that worship was based on direct commandment. It therefore became a reminder concerning question pertinent to the grave. The question to be asked of the dead, who is your Lord, is clear. The second question, who is your Prophet, depends on the information of the Prophet ﷺ regarding himself. While the third question, which is your religion, is related to their request from Musa, make us for us a God. 21. That the ways of the people of the book are fundamental as those of polytheists. 22. The one who has moved from falsehood, that is, become Muslim, and got accustomed to certain beliefs or habits, is not totally safe from having remnants of those habits as it evidenced in their evidenced in their एविडेंस्ड। evidence. चलो ठीक है, अब लास्ट पेज तुम्हारा बचा है, पढ़ लो जल्दी से। अभी पढ़ रहा हूँ, बुक खोल। चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में अल्लाह slaughtering for other than Allah, मतलब एक आयत उसमें बताते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, verily my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah. कि सच में मेरी जो प्रेयर है, मेरी sacrifice है, मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह के लिए है. The Lord of the Alamin, He has no partner. अल्लाह कोई partner नहीं है. And of these I have been commanded, and I am the first of the Muslims. ये बताते हैं, therefore turn in prayer to your Lord and sacrifice to Him only. तो मेरा यही तक था, बस आगे अब्दुल भैया का। इसके बाद है, एक मिनट उसका भी कवर कर दो यार तुम। आज हनी है, अच्छा ठीक है, हनी के बाद आजम है। चलो ठीक है, कवर करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे दी हुई है एक हदीस प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मुस्लिम रिपोर्टेड टू अबू Ali ibn Talib said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam informed me about the four judgments of Allah. Thus Allah is cursed upon the one who slaughters and sacrifices for other than Allah. And second, the Allah is cursed upon the one who curses his own parents. And third, Allah is cursed upon the one who shelters a heretic. And Allah is curse upon the one who alters the landmark of the boundary changes. मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अल्लाह ताला चार लोगों के ऊपर लानत भेजते हैं। अल्लाह ताला का कर्ज है चार लोगों के ऊपर। सबसे पहला उस इंसान के ऊपर जो किसी दूसरे के नाम पे किसी तरीके के स्लॉटर करता है या सेक्रीफाइस करता है, उसके ऊपर। दूसरा जो अपने अब्दुल, पेरेंट्स एक को, चीज हम लोग ने अल्लाह अल मुफराद वाले में देखा था ना कि कर्ज का मतलब होगा अरबिक में क्या होगा कि अल्लाह ताला के रहमत से वो बाहर हो गया।
سب سے صحیح۔ خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ چیز مینشن کر دینا۔ یہ میننگ ہے بالکل۔ تو ہاں، تو جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر ہو گیا، تو پھر جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی باہر ہو گیا تو پھر اس کے لیے بچائے کیا، پھر ساری چیزیں ختم، ایک دم سب ڈسٹرائز ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو اپنے پیرنٹس کو قرض کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرض اس کے اوپر ہے۔ اینڈ تھرڈ، جو ایک ہیریٹک انسان ہے، مطلب کہ کسی بھی طریقے کی انوویشن یا ریلیجن میں الگ الگ اپنے من سے کریٹیوٹی ڈالتا رہتا ہے، کبھی کچھ ڈال دے گا، کبھی کھڑے ہو کے یا نبی السلام علیہ کا یا جو بھی بدعتیں ہیں جتنی بھی ساری ہیں، اپنے من سے روز نئی نئی کریٹیوٹی دکھاتا رہتا ہے ویسا انسان۔ اینڈ لاسٹ وہ انسان جو اپنا لینڈ مارک چینج کرتا ہے یا اپنا گھر یا کسی کی پراپرٹی کو بنا مطلب میں ہڑپ لیتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا قرض ہے۔ اب اگر اس پراپرٹی والے کی بات کی جائے تو یہ چیز آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ کامن ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ بلیور، ڈس بلیور، مسلمان، ہندو، کرسچن، سب کے سب ویسے ہی ہیں، مطلب سب کے سب کسی نہ کسی کی پراپرٹی ضرور لیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت قریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس دنیا میں بھی اینڈ آفٹر لائف میں بھی، جو بھی ایسا کام کرتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد اسی کے ٹھیک نیچے یہاں پہ ایک حدیث دی ہوئی ہے، ایک فلائی کی وجہ سے، مطلب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک انسان جنت پہ چلا گیا، اینڈ اسی مکھی کی وجہ سے ایک انسان ہیل فائر میں چلا گیا۔ تو اس پہ جو صحابہ لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ وہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے اور دوسرا ہیل فائر میں؟ تو انہوں نے ڈیپ ایکسپلین کیا کہ مطلب ایک جگہ سے دو آدمی جا رہے تھے، ایک آدمی سے جو سامنے والے مطلب کئی سارے لوگ تھے انہوں نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے وہی پاس ہو پائے گا جو ہمارے آئیڈل کو کسی چیز کو سیکریفائز کرے گا۔ تو جو پہلا انسان تھا اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سیکریفائز کرنے کے لیے، تو جو آئیڈل ورشپرز تھے انہوں نے بولا کہ تم کچھ بھی سیکریفائز کرو، چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس آدمی نے مکھی کو سیکریفائز کر دیا اینڈ وہ راستہ پار کر کے آگے چلا گیا، جس کی وجہ سے اس بندے نے کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اس نے سیکریفائز کیا، جس کی وجہ سے وہ انسان ہیل فائر میں چلا گیا۔ اور وہی دوسرا انسان جو بھی سیم اسی راستے پہ جا رہا تھا، ٹھیک اسی کے ساتھ تھا، لیکن وہ اس نے سیکریفائز نہیں کیا، تو ترنت جو بھی ڈس بلیور تھے، جو بھی آئیڈل ورشپرز تھے، انہوں نے ترنت اس انسان کو مار دیا، جس کی وجہ سے وہ انسان جنت میں چلا گیا۔ اینڈ یہاں پہ جو نیچے دی ہوئی ایکسپلینیشن، تو یہاں پہ جو اسٹارٹنگ میں اوپر ورس دی ہوئی تھی جو بھی ادیب نے بھی پڑھا کہ ویئرلی مائی سیکریفائس مائی پریئر، جو ورس ہے یہ یہاں پہ، یہ اس ورس کا ایکسپلینیشن یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ٹھیک نیچے یہاں پہ بھی وہی چیز دی ہوئی ہے کہ جو بھی ہماری پریئر ہے، جو بھی سیکریفائس ہے، یہ سب کا سب صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے کہ وہی کرس والی بات جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کرس اپان دوز ہو کرس دیئر پیرنٹس ادر دین پیرنٹس۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو کرس کرنے کا مطلب یہاں پہ یہی نہیں ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو گالی دوں، یہاں پہ کرس کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے میں کسی اور کے پیرنٹس کو گالی دوں تو وہ بدلے پہ مجھے گالی دے رہے میرے پیرنٹس کے۔ جیسے یہ چیز آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ کامن ہے، لوگ ماں کی، بہن کی، پتہ نہیں کون کون سی گالی ایک دوسرے کو بس ایسی مذاق میں دیتے رہتے ہیں، دوستوں میں ایسی چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ تو انڈائریکٹ وے میں یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیز بھی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز بتائی گئی ہے یہاں پہ بدعتی کی، کہ ایک بدعتی کو اپنے گھر میں جگہ بھی دینا نہیں چاہیے۔ یہ اس انسان کے اوپر بھی قرض ہے جو ایک انوینٹر کو یا انویٹر کو مجھے اذان ہو رہی ہے تو آئی تھنک کرو کنٹینیو نا، اذان چلو کر دے، کوئی دقت نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے۔ تو 4 پوائنٹ یہی تھا کہ مطلب پیرنٹس والا، 5th پوائنٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ مطلب جو بدعتی ہے، جو انویشن کرتا ہے ریلیجن میں، اس کے ساتھ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نیم والی سیریز بھی ہے، انہوں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ ایک بدعتی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ سوچ کے دیکھیے تو جو بھی لا ہے اسلامک، جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن انڈائریکٹلی تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میسنجر تھے، جو بھی چیزیں ہیں تو العلیم نے بتائی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو اگر میں یا کوئی بھی انسان اگر ریلیجن میں کچھ بھی نیا لے کے آتا ہے تو وہ انسان کھلا ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ کہیں سے سینس نہیں بنتا۔ تو یہاں پہ اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ ریلیجن میں کچھ بھی اپنے من سے کرنا، یہ چیز بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ دیا ہوا ہے وہی لینڈ مارک والی بات جو میں نے بتایا، کسی کی پراپرٹی کو ہڑپ لینا، یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ جو بھی بندہ یہ کام کرتا ہے، چاہے وہ ہندو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، کچھ بھی ہو، وہ بہت جلدی اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ 7 پوائنٹ دیا ہوا ہے اسپیسیفک کرس اینڈ جنرل کرس کے بارے میں، یہ مجھے تھوڑا کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے اس کا مطلب۔ ہیلو
اسپیسیفک کرس یعنی جیسے کسی خاص بندے کا نام لے کے جیسے کسی پہ کرس کیا گیا، اور جنرل کرس یعنی سارے گناہ ایسا گناہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں سبھی وہ کرسڈ ہوئے ہیں. اچھا یہ ہو گیا اچھا، او اسپیسیفک ہاں اور وہ. ٹھیک ہے. ہوں اب یہ اذان اور جلدی سے کور کر دو، تم لوگ کے جانا ہوگا نا نماز ہاں پڑھنے، ہاں تب تک ہم باقی ہاں کرتے ہیں. ہاں. پھر اس کے بعد یہاں پہ 8 پوائنٹ پہ بھی وہی فلائی والی اسٹوری دی ہوئی ہے جو میں نے بھی بتایا آپ کو. 9 پوائنٹ میں بھی وہی دیا ہوا ہے کہ فلائی کی وجہ سے ایک بندہ ہیل میں چلا گیا. اینڈ 10th پوائنٹ پہ دیا ہوا ہے کہ نوئنگ ہاؤ ہارڈ، مطلب شرک کتنا زیادہ خطرناک ہے، کہ شرک مطلب کتنا زیادہ ڈینجرس ہے ایک بلیور کے لیے بھی، اور اس سے ہم لوگ کو ہر حال میں بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد 11 پوائنٹ پہ دیا گیا ہے کہ جو بندہ ہیل فائر میں چلا گیا، جس نے فائر مکھی کو سیکریفائس کیا، وہ بھی ایک مسلم تھا. اور جو 12 پوائنٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کی جو ہیل ہے اور ہیون دونوں اس کے جوتے کی سولے سے بھی زیادہ قریب ہے. مطلب اگر ہم کہیں تو ایک طرح سے میں بھی ہیل فائر کے بھی اتنا ہی قریب ہوں جتنا ہیون کے، یعنی کہ پیراڈائز اور ہیل دونوں میرے بہت ہی زیادہ قریب ہے. اور یہاں پہ جو 13 پوائنٹ ہے وہ دیا ہوا ہے کہ پھر بس یہیں تک تھا میرا. پھر پیج نمبر 60 سے انشاءاللہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں اس کو جلدی سے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہاں تو ہاں بیسکلی 11 چیپٹر میں جو ہے وہی سیکریفائس فار جو ہے اللہ جو ہے صرف ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی سوا کسی پہ سیکریفائس نہ کریں، اس کی آیت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا ہم سیدھے آتے ہیں اس کے ایکسپلینیشن پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپلینیشن میں کیا ہوا ہے کہ ایسی جگہ پہ بھی نہ کھڑا ہو انسان. یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ میک نو اینیمل سیکریفائس فار اللہ ان اے پلیس ویئر سیکریفائس میڈ فار ادرس ادر دین اللہ. یعنی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے سے اللہ کی غیر اللہ کے لیے اگر سیکریفائس کیا جائے تو وہاں پر اللہ کے نام پہ آپ سیکریفائس نہ کریں. جیسے یہاں پر یہ کنفرم ہوتا ہے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ جو ڈس اوبیڈینس آف اللہ ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ امپریشن آف ارتھ پہ ایک امپریشن چھوڑ جاتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، جس طریقے سے اوبیڈینس چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اوکے was been it is probably to fulfill the was in place okay. ایک اس جگہ پہ وہ ہمیں بالکل نہیں فلفل کرنا چاہیے جہاں پر جو ہے پہلے سے کوئی آئیڈل رہی ہو یا ایسے کوئی چیز رہی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اوکے، تو بیسکلی اس کا سم اپ اس چیپٹر کا یہ ہے کہ انسان کو اس جگہ پہ اگر کچھ ایسا ہو تو وہاں پر نہیں سیکریفائس کرنا چاہیے جہاں پر اللہ کے سوا کسی کا مطلب اور سیکریفائس کیا جاتا ہے. وہ چیپٹر 12 پہ آتے ہیں کہ اگر قسم انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی کھاتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی انسان اگر وہ لے رہا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے وہ مطلب پورا کرے. اوکے. اس کا ایشو پہ آ جاتے ہیں سیدھے کہ جو ہے وہ اگر اپنے سال نے کوئی ایسی حلف اٹھایا کوئی ایسا کیا تو اس کو اوبلیگیٹری ہے اس کو فلفل کرنا. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے لیے تو کسی اور کے لیے ہوگا تو وہ شرک ہو جائے گا. اوکے. اب آتے ہیں لاسٹ پیج ہے. اگر کسی اللہ کے سوا کسی اور میں انسان ریفیوز سیکھ کرے گا تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. کہ جیسے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جب جو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، جن میں ریفیوز لیتے تھے، جیسے قرآن کی آیت میں. تو جو جن کیا کرتے تھے ان کے اندر صرف گناہ بڑھا دیتے تھے. انشاءاللہ پھر آگے یہاں سے ہم کور کریں گے نیکسٹ اس میں. اور بارک اللہ فیکم اخوان، جڑنے کے لیے آپ سبھی لوگ سے گزارش ہے جو ویڈیو دیکھیں اس کو شیئر کریں اپنے آپس میں، کیونکہ اس میں جو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں پیج نمبر 66 آنورڈ سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.